السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے لوگ بہت ہی برا اور شرابی انسان سمجھتے تھے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کے جنازے پر تھوک رہے تھے، لیکن جب اس کی سچائی لوگوں کے سامنے آئی تو لوگ حیران ہو گئے اور پچھتانے لگے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت پیاری ہے، تو اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی ضرور دیکھیے۔ اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ تو آئیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، بہت سالوں کی بات ہے، ملک عراق میں ایک سلطان تھا، بادشاہ تھا، جو اپنی عوام سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ اگر اس کے لوگوں کو کوئی بھی پریشانی پیش آتی تو اسے دلی طور پر خبر ہو جاتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ تہجد کی نماز کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا، یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اپنے دل میں بے چینی کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی، لیکن اب بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور اس کی گھٹن کم نہ ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ مجھے محل سے باہر نکل جانا چاہیے، وجہ پتہ نہیں چل رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلا کر کہا کہ آج میں نے گلیوں میں گھوم کر دیکھ لیا، لیکن مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، مگر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں تو سویا ہوا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لوگ اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو سپاہی بولا، چلیے پھر سے چلتے ہیں۔ تو سلطان بولا، ابھی نہیں، فجر کی اذان ہو جائے پھر چلیں گے۔ سپاہی بولا، ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ فجر کی اذان ہوئی، ان لوگوں نے نماز فجر ادا کی، پھر عراق کی گلیوں میں نکل پڑے۔ انہوں نے بھیش بدل لیا تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دل اتنا کیوں گھبرا رہا ہے۔ جب وہ شہر کے دوسرے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ بہت بڑی انگور کی بیل ہے، اس کے نیچے ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ قریب گیا اور سپاہی سے بولا، دیکھو یہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے۔ سپاہی جب قریب جا کر دیکھا تو وہ سانسیں نہیں لے رہا تھا۔ سپاہی بولا، سلطان، یہ مر چکا ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ کاش اگر ہم وقت پر پہنچ جاتے تو شاید یہ بچ سکتا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ انگور کے بیل کے نیچے یہ شخص مردہ حالت میں کیوں ہے۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی، فجر کی نماز کے بعد جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، جنہوں نے نماز پڑھی تھی یا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ لوگ اس مردے پر آوازیں کستے جا رہے تھے، لیکن وہ لوگ بادشاہ کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ بادشاہ نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی کہ لوگ اسے جانتے ہیں اور یہ مردہ پڑا ہے، اسے کوئی اٹھاتا نہیں، بلکہ لوگ اسے آوازیں کس رہے ہیں۔ وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، ادھر آؤ۔ لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے، لیکن وہ سلطان کو پہچان نہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا بات ہے، ہمیں آپ نے کیوں بلایا؟ سلطان نے بولا، اس درخت کے نیچے جو آدمی مرا پڑا ہے، اس کی موت کی خبر تم سب کو ہے، مگر تم لوگوں نے اسے اٹھایا کیوں نہیں؟ یہ شخص کون ہے اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ تم لوگ اس کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس پر لعنت کیوں بھیج رہے ہو؟ کیا تمہاری انسانیت مردہ ہو چکی ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ نہیں جانتے، لگتا ہے آپ اس شہر میں نئے آئے ہیں۔ یہ بہت ہی برا، شرابی
اور زانی انسان ہے۔ سلطان نے کہا، کیا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے نہیں ہے؟ کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا درس نہ دیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یہاں پر یہ مردہ پڑا ہے مگر کسی کو توفیق نہ ہوئی اس کے کفن دفن کا انتظام کرے یا اس کے گھر والوں کو اس کی خبر کرے۔ چلو اس کو اٹھاؤ اور بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے سلطان کے لہجے سے متاثر ہو کر اسے اٹھا لیا اور اس کی گھر کی طرف چل پڑے۔ لوگ میت کو لے کر اس کے گھر تک پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی باہر آئی۔ اپنے شوہر کی لاش دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ لوگوں نے کہا، بلا وجہ رو رہی ہے، اس بدبخت کے لیے رونے سے بہتر یہ ہے کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کر، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے، سوچو انگور کے بیل کے نیچے اس کی موت آئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا، اب ہم اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئیں، یہ بہت بڑا بدکار انسان تھا، ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں گے، آپ اس کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، اب آپ جانیں اور اس کی بیوی جانے۔ یہ کہہ کر وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رو رہی تھی، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جب خاموش ہوئی تو سلطان نے کیا کہا کہ تم مجھے بتاؤ گی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ایک انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے، کیا تم بتا سکتی ہو؟ وہ عورت بولی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اب تو سلطان کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ سلطان نے کہا، ابھی جو لوگ باتیں کر رہے تھے وہ باتیں میں نے بھی سنی، تم نے بھی سنی، لوگ اسے کتنا برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ شرابی تھا، زانی تھا، عورتوں کے پاس جاتا تھا، ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر کاری کرتا تھا، پھر یہ شراب بھی بیچتا تھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے؟ پھر بھی تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کی میت کو ہاتھ تک نہیں لگانا چاہتے۔ تم نے دیکھا کہ لوگ تھوکتے ہوئے گئے ہیں اس کی لاش پر۔ بیوی نے کہا، مجھے لوگوں سے یہی توقع ہے، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں انہیں نظر نہیں آتا، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بارے میں لوگوں سے مت بتانا کہ میرے اور اللہ کے بیچ کیا معاملہ ہے۔ ہاں، جب میری موت ہو جائے اور جب لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا کہ وہی میری میت کو غسل کرائے، میری نماز جنازہ پڑھائے، اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو لائے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب کی کھانے ضرور جاتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میرا شوہر شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، مگر وہ شراب کھانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب خریدے اور پھر اسے لا کر گھر پھینک دے۔ لوگ تو یہ دیکھتے تھے کہ یہ شراب کھانے جا رہا ہے، وہاں سے شراب خرید کر گھر بھی لے جا رہا ہے، مگر گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ اس وقت میرا اللہ جانتا تھا، اور مجھے اور میرے شوہر کو یہ بات پتا تھا۔ میرا شوہر کہتا تھا، چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں کے اوپر سے ہلکا ہوا، میں شراب کھانے گیا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہے، میں نے اپنے ان پیسوں سے شراب خرید کر گھر لا کر انہیں دفن کر دیا ہے، کم سے کم جتنی شراب یہاں دفن ہوئی ہے
اتنے لوگ یہ شراب تو نہ پی سکیں گے۔ اس گناہ کو کم کرنے میں کچھ تو کردار کر رہا ہوں۔ پھر وہ سلطان بولا کہ وہ تو بدکار عورتوں کے پاس جاتا تھا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ تو اس کی بیوی بولی، ہرگز نہیں، وہ زانی نہیں تھا، بلکہ زنا کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ زنا کو حرام مانتا تھا۔ وہ ہر رات ایک عورت کے پاس جاتا تھا جو اپنے جسم کا سودا کرتی تھی۔ یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو شریف ظاہر کرتے ہیں اور رات میں اس عورت کے پاس جایا کرتے تھے۔ میرا شوہر اس عورت کو پیسے دیا کرتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا تھا، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے پیسوں کو عورتوں کو دے کر غلط کام کو چھوڑنے کا حکم دیتا اور کہتا، اے عورتوں، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، یہ غلط کام مت کرو، تم مجھ سے پیسے لے لو اور اپنا دروازہ بند کر لو تاکہ کوئی تمہارے پاس نہ آ سکے۔ میرے شوہر کو ان بدکار عورتوں کے پاس آتے جاتے لوگوں نے دیکھا تھا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ اندر چلا گیا ہے، زنا کر رہا ہوگا، بلکہ میرا شوہر ان عورتوں کو بہن بنا کر کہتا تھا کہ میری بہن، تیری رزق کا انتظام اللہ پاک کرے گا، تیرا یہ بھائی تجھے ہر رات پیسے دیا کرے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی غیر محرم، کسی اجنبی شخص کے لیے مت کھولنا۔ عورتوں کو پیسے مل جایا کرتے اور وہ اس رات زنا نہیں کرتی۔ میرا شوہر کہا کرتا کہ الحمدللہ، آج ان عورتوں کو اور نوجوان لڑکوں کو گناہ سے میں نے روک لیا۔ لوگ میرے شوہر کو وہاں آتے جاتے دیکھتے تھے تو میں اپنے شوہر سے کہتی تھی، یاد رکھیں جس دن آپ کا انتقال ہوگا، لوگ نہ آپ کو غسل دیں گے، نہ آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ کوئی دفنائے گا۔ تو مسکرا دیتا اور کہتا، تو دیکھنا میری نماز جنازہ بڑے بڑے علماء کرام وقت کے سلطان پڑھیں گے۔ یہ سن کر سلطان رو پڑا اور کہنے لگا، سچ کہا تمہارے شوہر نے، میں وہی سلطان ہوں۔ میرے دل میں کل عجیب سی گھٹن ہوئی، تہجد کے وقت مجھے بیدار کیا گیا، میرے دل کو تڑپا دیا گیا۔ تو سچ کہتی ہے، کل ہم اس کو غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی کرائیں گے۔ تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اور مجھے ایک اور بات بتانا کہ انگور کے بیل کے نیچے اس کی موت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے اس انسان نے انگور سے بننے والی شراب جیسی حرام چیز کو ختم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے انگوروں کے سائے میں دنیا سے اٹھایا ہے۔ یہ سن کر سلطان کے دل میں ہیبت طاری ہو گئی۔ زندگی بھر جس کو لوگ برا بھلا کہتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے۔ خصوصی طور پر شہر کے سب سے معزز لوگوں کو اس کی نماز جنازہ میں بلوایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سلطان کے دل میں تڑپ پیدا کی گئی۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو اسے کوستے ہوئے جا رہے تھے پلٹ کر آئے اور نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ظاہری طور پر جو اسے برا سمجھ رہے تھے وہ آج نادم تھے۔ وہ زندگی بھر اسے برا بھلا کہتے رہے اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو بادشاہ وقت تمام اولیاء کرام، علماء کرام یعنی جتنے خاص لوگ تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، پڑھوا بھی رہے تھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد
سلطان اپنے محل واپس آ چکا تھا۔ جب وہ سونے لگا تو سوتے سوتے اسے ایک ایسا خواب آیا، یعنی نہ وہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے ایک ایسا خواب دیکھا، ایک خوبصورت سا باغ ہے، اس میں بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں۔ وہی نیک بندہ خوبصورت سا لباس پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر سلطان کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور کہتا ہے، سلطان وقت، اگر آپ نیک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا۔ آپ ہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے لا کر مجھے ظاہر کر دیا۔ بظاہر تمہارے سامنے کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے یا کسی کو حرام کام کرنے سے بچا رہا ہے، روک رہا ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس پیاری سی کہانی کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ ہماری سوچ، ہماری فکر بدل سکے۔ کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سیکھ اس کہانی سے ملی۔ ایک بندہ بظاہر تو لوگوں کے سامنے بہت بڑا بدکار، گنہگار، شرابی تھا، لیکن حقیقت میں اسے گناہ کرنے والے اللہ کے بندے بندیوں کو گناہ سے روکنا تھا۔ اللہ ہمیں ایسی کہانیوں سے سدھرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔